آزاد کشمیر ضلع سلطنتی کی تحصیل تراڑکھل کے علاقے نیریاں شریف میں ڈائریکشن اسکول الفرقان کیمپس کا شاندار افتتاح ہوا۔ اس افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی ریجنل منیجر پنجاب اور آزاد کشمیر عثمان جاوید صاحب تھے۔ اس تقریب کی صدارت ملک فاروق انقلابی ایڈوکیٹ صاحب نے کی اور عوام علاقہ اور مہمانوں سے خطاب کیا۔ تقریب کا آغاز باقاعدہ تلاوت کلام پاک سے کیا گیا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت میں نعت رسول مقبول بھی پیش کی گئی۔ الفرقان کیمپس کی اس افتتاحی تقریب میں عوام علاقہ اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ مسلم لیگ کاف راولپنڈی ڈویژن کے صدر راجہ فیاض تبسم نے بھی شرکت کی۔ ریٹائر پرنسپل کالج تراڑکھل سردار شوکت صاحب نے بھی شرکت کی۔ جنرل سیکرٹری بار ایسوسی ایشن تحصیل تراڑکھل سردار طارق محمود ایڈوکیٹ صاحب نے شرکت کی اور احسان منیر کو مبارکباد دی اور کہا کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دے کر ڈاکٹر انجینئر تو بنا سکتے ہیں، لیکن دینی تعلیم نہ دی جائے تو کیا فائدہ کہ والدین کی قبر پر فاتحہ خوانی بھی نہ کر سکیں۔ طارق محمود ایڈوکیٹ نے کہا کہ جب بھی الفرقان کا نام آتا ہے مجھے ایک شخص شدت سے یاد آتا ہے اور وہ ہیں امیر مرحوم، جنہوں نے الفرقان کی بنیاد رکھی تھی۔ جب الفرقان اکیڈمی کا نام آتا ہے تو ایک شخصیت مجھے شدت سے یاد آتی ہے، وہ ملک امیر مرحوم و مغفور ہیں، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھنے کا بنیادی کردار ادا کیا اور فاروق صاحب کی پشت پر وہ کھڑے تھے۔ الفرقان کی اس افتتاحی تقریب میں پرنسپل آف ہڈیالہ کیمپس راولپنڈی مسز خالد جمیل نے شرکت کی اور کہا کہ میں 18 سال سے مختلف اسکول اور کالجز کا حصہ رہی، لیکن جو پچھلے 2 سالوں میں ڈائریکشن اسکول میں سیکھا اور سکھایا وہ 18 سال میں نہیں۔ بہترین استاد وہ ہے جو سوچ کا زاویہ ہی بدل دے۔ ہم ایک سال میں بچے کو 40 حدیث یاد کرواتے ہیں اور ان پر عمل بھی کرواتے ہیں۔ 40 احادیث ہوتی ہیں ہمارے پورے سال میں جو بچے نے یاد کرنی ہوتی ہیں، 40 احادیث جو اردو اور عربی کے ساتھ بچے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے ساتھ جو ہے اس پر عمل بھی کرواتے ہیں ٹیچرز۔ پھر اس کے بعد پورے تربیہ تھیم آتے ہیں، ہر مہینے کا تربیہ تھیم ہمارے ہیڈ آفس والے ہمیں بھیجتے ہیں۔ اس میں جیسے کہ سر نے بتایا کہ شخصیات کے بارے میں ہوتا ہے کہ جو ہے ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے جو ہے عشرہ مبشرہ، جس میں جیسے ہم ٹیچر رہ چکے ہیں، مطلب ہمیں وہ چیزیں بھی ابھی تک پتہ چلی جو ہمارے بچوں کو پتہ چل گئی۔ اس تقریب میں اردو اور پہاڑی میں شعر و شاعری بھی کی گئی جو الفرقان کیمپس اور احسان منیر پہ لکھی گئی۔ ان میں بنے دنیا میں بھی کوٹھیاں بندے مکان، ان میں بچایا تہلکہ دنیا ہوئی حیران، ایٹم بم بنایا انسان ہے دبئی میں نشان۔ ڈائریکٹر ڈائریکشن اسکول الفرقان کیمپس احسان منیر کے چھوٹے بھائی عثمان منیر نے بھی اس تقریب میں شرکت کی اور اپنی تقریر میں کہا کہ الحمدللہ میں نے ابتدائی تعلیم الفرقان اکیڈمی سے حاصل کی تھی اور الحمدللہ آج میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ الحمدللہ اس وقت میں جامعہ کراچی میں پی ایچ ڈی فارماسیوٹیکل سائنسز کا طالب علم ہوں، لیکن آج سے 21 سال قبل جب میں نے ہوش سنبھالا، میں نے اپنے تعلیمی کیریئر کا آغاز کرنا چاہا تو میں نے ہاتھ میں تختی لیے اور کندھے پر بیگ اٹھائے، میں نے اپنا پہلا قدم اسی ادارے الفرقان محمدیہ اکیڈمی میں رکھا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ڈاکٹر نور الورا زاہدی جو آج
CMH کے ایک نجی اسپتال میں بطور میڈیکل آفیسر کام کر رہی ہیں. انہوں نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم نرسری سے لے کر اشکام تک اسی اسکول سے حاصل کی. معزز سامعین، یہ سلسلہ یہاں تک رکا نہیں. انجینئر اکرام الحق جو داؤد یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کراچی سے اپنی انجینئرنگ مکمل کی، انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم اسی مادہ علمی سے حاصل کی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جناب محترم سردار طارق محمود ایڈوکیٹ صاحب کا فرزند لیفٹیننٹ حسنین طارق، جنہوں نے آرمی کو بطور کمیشن جوائن کیا، انہوں نے بھی اپنی ابتدائی تعلیم اسی ادارے سے حاصل کی ہے. اس تقریب میں محی الدین اسلامی یونیورسٹی کی جانب سے ڈاکٹر یونس خٹک صاحب نے شرکت کی اور عوام علاقہ سے خطاب کیا کہ جس خوبصورتی کے ساتھ یہ خواتین و حضرات اپنے سٹو پر بڑے پرسکون طریقے سے بیٹھے ہیں، ایٹ لیسٹ یہ تو شعور ہو گیا کہ تربیت اچھا ہے. تو انشاءاللہ جب والدین کی تربیت اچھی ہوتی ہے تو اس کے بچوں کی تربیت بھی انشاءاللہ آؤٹسٹینڈنگ ہوگی. الفرقان کیمپس کی اس افتتاحی تقریب میں لیفٹیننٹ فیصل شہید پری کیڈٹ اسکول اینڈ کالج کے پرنسپل سردار امریز اور ان کے بھائی سردار عمران نے شرکت کی. اس کے علاوہ اس تقریب میں چیئرمین اشرف صاحب، حوالدار کمال صاحب، قاری غفور صاحب، پروفیسر شاہد منیر، پروفیسر ظہور صاحب اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. تعلیمی میدان میں خصوصاً ایک نئی ریت کی بنیادیں رکھی جا رہی ہیں. اس حوالے سے الفرقان کیمپس ڈائریکشن اسکول کی بنیاد یقیناً اس خطے کی ترقی اور کامرانی میں ایک بنیادی کردار ادا کرے گی. یہ سائنس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ اور جدید انجینئرنگ کے ساتھ ایک پریکٹیکل ایجوکیشن سسٹم جو یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے ایک مفید ہوگا، اور اس کے لیے جتنا بھی ہم شکریہ ادا کریں احسان منیر صاحب کا وہ کم ہے. ڈائریکشن اسکول کے سلسلے میں جو ہمیں پریزنٹیشن دی گئی ہے اس سے انتہائی خوشی یہ ہوئی ہمیں کہ ایک ایسا اسکول سسٹم جو انتہائی جدید سہولیات پر استوار کیا گیا ہے اور بچوں کی لرننگ کے کنسپچل لرننگ کے حوالے سے اور بچوں کی خصوصاً تربیہ جو پروگرام ان کا ہے وہ انتہائی خوبصورت ہے اور بچوں کی تربیت کے لیے انتہائی خوبصورت پروگرام ڈیزائن کیا گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈائریکشن اسکول الفرقان کیمپس کی آج اس افتتاحی تقریب کے بعد یہ بلڈنگ کا وزٹ کیا. الحمدللہ ڈائریکشن اسکول کا جو پلان ہم نے سنا، ان کے منتظمین نے جو پلان دیا، صحیح معنوں میں ہمارے اس علاقے میں اس چیز کی کمی ہے اور یہ ضرورت ہے. اور ویسے بھی تعلیم کے میدان میں جو لوگ کام کر رہے ہیں تو اس میں یہ ایک نیا اضافہ ہے. بڑا خوش آئند ہے کہ تعلیمی میدان میں نوجوان آگے آ رہے ہیں اور اپنے بھرپور توانائیوں سے جو آنے والی نسل ہے اس کو روشناس کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. میرا بھی چونکہ اسی پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے لیے ایک نیا اضافہ ہے اور ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے انشاءاللہ یہ ایک بہترین ادارہ ثابت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ آج سے تقریباً 20 سال قبل اسی الفرقان اکیڈمی میں نے اپنے تدریسی جو کیریئر ہے اس کا سٹارٹ لیا تھا، اور آج 20 سال کے بعد میں واپس یہاں پہ آیا ہوں تو مجھے وہی فیلنگ ہو رہی ہے جو آج سے 20 سال قبل تھی. تو میری دعائیں، میری نیک تمنائیں اور میری خواہشات الفرقان اکیڈمی کی کامیابی اور ڈائریکشن سسٹم کی اس کامیابی پہ ہے. اللہ تعالیٰ ان کا حامی ناصر ہے. سر بتائیے گا کہ جو انیشیٹو آپ نے لیا یہ کیا سوچ کے لیا اور اس میں کیا چینجنگ کی گئی کہ الفرقان اکیڈمی کو چینج کر کے ڈائریکشن اسکول الفرقان کیمپس بنایا گیا، اور آپ اپنا مکمل تعارف بھی کروا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد احسان منیر، ڈائریکٹر ڈائریکشن اسکول الفرقان کیمپس ضلع صدوتی نیریاں اور ڈائریکٹر ڈائریکشن اسکول اڈیالہ کیمپس ضلع راولپنڈی. میں سب سے پہلے آپ کے میڈیا چینل کا، آپ کی پوری تمام ٹیم کا، کیمرہ مینز کا اور پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا اور آج کی ہمارے اس پروگرام کو آپ نے کوریج دی اور ہمیں عزت بخشی. تو بنیادی طور پر میں آج کے آپ کے ساتھ ہیں جو پیغام شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ لوگوں تک ہیں، آپ کے ویورز تک ہیں، جو میں ویلیویبل ویورز تک ایک میسج کنوے کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پر میں پی ایچ ڈی اسکالر ہوں اور انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی میں اسلامک فائنانس میں پی ایچ ڈی کر رہا ہوں. میں نے ڈائریکشن اسکول کو کیوں چوز کیا اور میں اس کا حصہ کیوں بنا؟
بنیادی طور پر جیسا کہ آپ احباب کو پہلے بھی بتایا گیا ہے کہ ڈائریکشن اسکول بنانے کا مقصد بنیادی طور پر یہ تھا کہ 4 سکلز کو پالش کیا جائے آنے والی جنریشن کی، ہمارے نوبالغ بچوں کی، جس میں بنیادی طور پر کنسیپچول لرننگ ہے، تاکہ ہمارا بچہ جسٹ رٹا ہی نہ لگائے چیزوں کو، میمورائزیشن کے اوپر ہی نہ گزارا کرے، بلکہ چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو، تاکہ اس کے کنسیپٹ کلیئر ہو سکیں، جو کہ اس ٹائم مارکیٹ میں باقی اسکولوں میں نہیں ہو رہا۔ اس وقت تک ہیں سامعین اور آپ کے ویورز کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک معاشرے میں جو پریکٹس ہو رہی ہے ہمارے اسکولز کے اندر ہے، ایز اے نیشن، میں کسی اسکول کو نامینیٹ نہیں کر رہا ہوں، ایز اے نیشن جس چیز کی پریکٹس ہو رہی ہے وہ یہ پریکٹس ہو رہی ہے کہ بچے کو ایک سٹوری، ایک ایسے، ایک اپلیکیشن، ایک کویسچن دیا جاتا ہے، بچہ اس کو یاد کرتا ہے، لکھتا ہے یا سناتا ہے۔ ڈائریکشن گروپ آف اسکول نے یہ کاوش کی کہ اس بچے کو کریٹیوٹی کی طرف لایا جائے، جسٹ میمورائزیشن کو اوپر نہ گزارا کیا جائے، اور ہم نے ایسا طریقہ امتحان ایک وضع کیا ہے کہ اس طریقہ امتحان میں بچے سے 30% جو کویسچن ہوتے ہیں وہ میموری بیسڈ پوچھے جاتے ہیں، اور 70% جو کویسچن ہوتے ہیں وہ بچے کو کنسیپٹ کے پوچھے جاتے ہیں۔ پڑھانے والی ٹیچر اور ہوتی ہے، امتحانی پرچہ بنانے والی ٹیچر اور ہوتی ہے، وائٹ آفس کے لوگ ہوتے ہیں۔ کنسیپٹ وہی ہوگا، چیپٹر کا نیم وہی ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر گریڈ 1 کے بچے پول اینڈ پش کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سائنس کا ایک ٹاپک ہے، تو اب اس کا چیپٹر سیم رہے گا، لیکن ایگزامینر نے بچوں سے کنسیپٹ پوچھنا ہے تاکہ اس بچے کو ٹرکی کویسچن کیے جائیں، اس کے تھوڑے سے پزل کویسچن کیے جائیں تاکہ بچے کا بنیادی کنسیپٹ بلڈ اپ ہو سکے۔ دوسرا بنیادی طور پر جو الفرقان کیمپس کے حوالے سے میں سطحی بات کروں گا اور مقامی بات کروں گا کہ الفرقان اکیڈمی، پہلے ایک اسکول الفرقان محمدیہ اکیڈمی کے نام سے چل رہا تھا، ملک فاروق انقلابی صاحب کی زیر نگرانی، ان کے ساتھ مل کر ہم نے اس کو ڈائریکشن میں کیوں کنورٹ کیا، اور یہ چونکہ بنیادی طور پر لوگوں میں ایک ٹرینڈ گزشتہ 4-5 سال سے بڑا ہے کہ اپنے چھوٹے بچوں کو ٹریول کروانا شروع کیا ہے قریب 3 اسٹیشن، تراڑ خیل، پلندری، گالا کی طرف۔ تو جب میں نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ ہمارے بچے جو ٹریولنگ کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کا فائنانس بھی انوالو ہوتا ہے، وہاں ٹریولنگ کی مشکلات بھی انوالو ہوتی ہیں، تو ان بچوں کی مشکلات میں اضافہ تھا، والدین کی یہ مشکلات تھیں، ان کے یہ رسک تھا کہ بچوں کو ٹریول کروائیں دور دراز علاقوں میں۔ تو اس بنیادی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے میں نے اس انیشیٹو یہ اٹھایا میں نے کہ اپنے علاقے کے اندر اپنے ہوم اسٹیشن پر ڈائریکشن اسکول جیسا معیاری ادارہ قائم کیا جائے، تاکہ جو والدین کوالٹی آف ایجوکیشن کی تلاش میں دائیں بائیں رائٹ لیفٹ ٹریول کرتے ہیں، ان بچوں کو گھر کی دہلیز پر یہ سہولت میں میسر کی جائے۔ سر یہ بتائیے گا کہ الفرقان اکیڈمی سے الفرقان کیمپس نام تبدیل کیا گیا ہے یا آپ نے اپنا سٹاف بھی تبدیل کرنا ہے؟ اگر آپ نے ٹیچر نئے رکھنے ہیں تو ان کی سلیکشن کون کرے گا؟ اکثر ویورز ہم سے یہ کوشچن بھی کر رہے ہیں کہ آپ کیا سٹاف نیا ہی رکھیں گے یا پرانے سٹاف پہ گزارا کریں گے؟ تو یہ میں بات بڑی کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے اشتہار پبلک کروایا ہے، 10 مارچ اس کی لاسٹ ڈیٹ تھی اپلیکیشن کی، ہمارے پاس بہت سارے سیویز آئی ہوئی ہیں، اور ہم کینڈیڈیٹس کو شارٹ لسٹ کرنے کے بعد ہیڈ آفس میں ہمارے اکیڈمک ڈپارٹمنٹ کو ہم ان کی سیویز، ان کی ریزیومے ہم ای میل کریں گے۔ ہیڈ آفس ان تمام کینڈیڈیٹ سے فائنل انٹرویو آن لائن کنڈکٹ کرتا ہے، اور کینڈیڈیٹس کی جو سلیکشن ہوتی ہے وہ ڈائریکٹ ہیڈ آفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اسکول کے معیار کا آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ایز اے ڈائریکٹر میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ میں اپنے کسی رشتہ دار، کسی بہن، کسی بھتیجی یا کسی بیٹی کا خود سلیکشن کر سکوں۔ جو سٹاف کی سلیکشن کا جو کرائیٹیریا ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ ہمارا ڈائریکشن اسکول ہیڈ آفس کے اکیڈمک ڈپارٹمنٹ ہے، انہوں نے ہی اس کی سلیکشن کرنی ہے، اور انہوں نے ہی سٹاف کو ریکروٹمنٹ کرنی ہے، اس کے بعد سٹاف کو ٹرین کرنا ہے، اس کے بعد سٹاف کو ہم بھیجیں گے اپنے کلاسز کے اندر۔ میں اپنے ویورز کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آپ کے توسط سے کہ آج الحمدللہ ڈائریکشن اسکول الفرقان کیمپس کی پراپر اوپننگ ہو چکی ہے، اور اوپننگ کے بعد ہیں آپ میں تمام علاقہ، عوام علاقہ، جتنے بھی ویورز ہیں، آزاد کشمیر، پاکستان بھر سے جتنے دیکھنے والے لوگ ہیں، میں تمام کو یہ مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور الفرقان کیمپس کے مقامی لوگوں سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پراپر اسکول کے اندر ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں، کل سے لے کر آپ ایڈمن ڈپارٹمنٹ میں رابطہ کریں، بچوں کو رجسٹریشن کروائیں، بچوں کا پہلا ٹیسٹ انٹرویو کی ڈیٹ اناؤنس ہوگی، اس کے بعد ٹیسٹ انٹرویو کے بعد پراپر بچے کا ایڈمیشن انرول کیا جائے گا اور پراپر کلاسز سٹارٹ کی جائیں گی۔ میں ایک مرتبہ پھر ہیں تمام میڈیا چینلز، آپ کے تمام ٹیم، کیمرہ مین، آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، آپ نے ہمارا پیغام اپنے چینلز کے ذریعے دور دراز تک پہنچانے میں اپنے اہم کردار ادا کیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ آج کے میڈیا چینلز کوالٹی آف ایجوکیشن کو انہینس کرنے کے لیے، اس اسٹینڈرڈ کو امپروو کرنے کے لیے اگر آپ جیسے لوگ ہمیں ملیں گے تو ہماری آواز ہے 2 گھروں میں نہیں بلکہ وہ بہت سارے گھروں تک پہنچے گی. وہ کہتے ہیں کہ ایک اور 2 11 ہوتے ہیں. آپ جیسے لوگوں کا ہماری حوصلہ افزائی ہوگی، آپ جیسے میڈیا چینلز اگر ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم یہ کوالٹی آف ایجوکیشن کی جو آواز ہے اس آواز کو دور تک پہنچا سکتے ہیں. تھینکس آل آف یو فار لسننگ می. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام عثمان جاوید ہے اور میں ڈائریکشن گروپ آف اسکول کے پنجاب کے انتظامی معاملات کو دیکھتا ہوں. آج ہم نیریاں شریف میں ڈائریکشن اسکول کا ایک کیمپس الفرقان کیمپس کی افتتاحی تقریب میں شامل ہونے کے لیے آئے ہیں. تو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آئی وانٹ ٹو انٹروڈیوس کہ واٹ ڈائریکشن اسکول از. بیسیکلی سال 2017 میں ہم نے ایک ایسے تعلیمی سسٹم کی بنیاد رکھی جس کے پیچھے 1 دہائی سے زیادہ کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا کام جو ہے وہ موجود تھا. ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک ایسا تعلیمی ادارہ وجود میں آئے جو تعلیم کے جو اصل مقاصد ہیں ان کو پورا کرے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تعلیمی میدان کے اندر یا تعلیم کی فیلڈ میں یا اداروں کے زندگی کے اندر جو فلاز اور جو خامیاں موجود ہیں یا جو ہمارے تعلیمی نظام کے اندر بہتریاں ہونے والی ہیں ان کے اوپر ہم کام کریں. تو آفٹر پراپر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہم ایک ایسا تعلیمی ادارہ بنانا ہے یا ایک ایسا نظام ہم نے لے کر آنا ہے جو موجودہ نظام تعلیم کی خرابیوں کو بھی دور کرے اور بچوں کے لیے پروفیشنلی کچھ ایسی چیزیں لے کر آئیں جو جدید دور کی ضرورت ہیں. تو ریزلٹنٹلی ڈائریکشن گروپ آف اسکول نے اپنا پہلا ادارہ 2017 میں سیالکوٹ پاکستان میں قائم کیا اور پھر پیچھے مڑ کے الحمدللہ نہیں دیکھا. سال 2019 تک ہم 100+ کیمپسز ڈیولپ کر چکے ہیں. سندھ اور پنجاب میں زیادہ ہمارے کیمپسز موجود ہیں اور اب ہم کشمیر کی سرزمین کی طرف بڑھے ہیں. ڈائریکشن گروپ آف اسکول بیسیکلی فوکسڈ ہے ایکٹیویٹی بیسڈ اسٹڈیز کے اوپر جو کہ جدید دور کی ضروریات میں سے ایک ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا پورے کا پورا نظام تعلیم ایک کریمنگ میکانزم کے اوپر چلتا ہے. ہم بورڈ کے امتحانات کو فوکس کرتے ہوئے بچوں کو سلیکٹیو اسٹڈی کروا کے اپنے مطلوبہ نتائج تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں پہنچتے ہیں یا پروفیشنل ڈگریز کی طرف جاتے ہیں تو مسائل سے 2-4 ہو جاتے ہیں. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ MBBS یا یونیورسٹی کے جو کمپیٹیٹیو ایگزامینیشنز ہوتے ہیں وہاں پر لاکھ بچے جو 90+ % لیے ہوتے ہیں لیکن وین دے کم ٹو دا پروفیشنل ایگزامینیشن تو وہ لاکھ بچے شاید سینکڑوں کی تعداد میں بھی اس ایگزامینیشن کو کلیئر نہیں کر پاتے. تو اس بنیاد پر ہم نے ڈائریکشن گروپ آف اسکول میں STEM ایجوکیشن کو انٹروڈیوس کروایا. باہر کی دنیا کا ایک بڑا کامیاب تعلیمی پروگرام اس کو پاکستان کے ماحول میں پہلے ڈھالا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اسکولوں میں بچے گراس روٹ لیول سے اپنی چھوٹی کلاسز سے ہی سائنس، میتھ، انجینئرنگ، ٹیکنالوجی، روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور دنیا میں جو جدید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں تعلیم کی فیلڈ میں اس کی ہینڈز آن ایکٹیویٹیز لرننگ کی طرف جاتے ہیں یعنی پریکٹیکل اسٹڈیز کی طرف جاتے ہیں. میں اور آپ شاید جب اپنے اسکولوں میں تھے تو ہم نے پہلی دفعہ جو ایکٹیویٹیز کی تھیں وہ 9th-10th میں ہمارا پریکٹیکل کا نظام ہوتا تھا اور وہ بھی چند سلیکٹیو اسکولز میں. لیکن اب ہم بچے کی ایج کے مطابق اور جدید دور کی ضروریات کے مطابق بچے کو چھوٹی کلاسز سے ہی STEM ایکٹیویٹیز انٹروڈیوس کروا رہے ہیں. یعنی آپ کا وہ بچہ جو ڈائریکشن گروپ آف اسکول میں علم حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ آئے گا وہ اپنی چھوٹی ایج سے ہی جو پڑھ رہا ہے سائنس میتھ کے تحت اس کو پریکٹیکلی پرفارم کر کے آگے جائے گا. اس کا یہ پریکٹیکلی پرفارم کرنا چیزوں کو اس کی کریٹیکل تھنکنگ کو اس کے مسائل حل کرنے کی ابیلٹیز کو انہینس کرے گا. اس کے ساتھ ہی ساتھ جو دوسرا ایک بہت بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے اپنے نظام تعلیم میں وہ ہے انگریزی زبان کا مسئلہ. ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس جب بڑی کلاسز میں پہنچتے ہیں تو میجورٹی بچے جو امتحان کو پاس نہیں کر پاتے ان کا جو سبجیکٹ رہ جاتا ہے وہ انگریزی مضمون ہوتا ہے کیونکہ ہم اپنے اداروں میں آج تک یہ دیکھتے ہیں کہ انگریزی زبان کو ہم نے ایز اے سبجیکٹ اڈاپٹ کیا ہوا ایز اے لینگویج اڈاپٹ نہیں کیا. تو ہم ایز اے لینگویج اس نظام کو انگریزی زبان کو سکھانے کی ایفرٹس کرنے کے لیے ہمارا ایک پورا انگلش لینگویج پروگرام ہے جسے ہم نے خود ڈیولپ کیا ہے. ہمارے بچے جس ایج اور جس مینٹل لیول کے مطابق ہیں وہاں زبان کو سیکھنے کے لیے جو بنیادی
ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، وہ چاہے ریٹن ہے یا چاہے آڈیو ہے یا ویژولز ہیں یا جو ان کی کریٹیو رائٹنگ کو ابھارنے کے لیے ایک پورا کمپریہنسو پروگرام ہم نے ڈیولپ کیا. تو آپ کے اس کیمپس میں انشاءاللہ ایک انگلش لینگویج لیب بھی ہوگی جہاں پر بچے انگلش زبان کو زبان کی حیثیت سے سیکھ سکیں گے اور آنے والی لائف میں ان کو بہت زیادہ بینیفٹس اس کے ہوئیں گے. اور تیسری بنیادی چیز، مختصر کیونکہ یہ ویڈیو ہے، تیسری بنیادی چیز جو ہے وہ ہے ہمارا تربیہ پروگرام، یعنی وہ اصل بنیاد جس پر ہم نے یہ پورا سٹرکچر کھڑا کیا ہے کہ ہمارا بچہ اس ادارے میں جب وہ پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس کی جو تربیت کی بنیادی ضروریات ہیں، جو اس کی اسلامک نالج کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری ہوں. ہم یہ دیکھتے ہیں اکثر اوقات کہ ہم سائنس، میتھ، انگلش بہت سارے اداروں میں پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے، لیکن انفارچونیٹلی ان کی تربیت پہ پراپر کام نہیں ہو پا رہا. تو سٹارٹنگ فرام دا ناظرہ قرآن کریم کے لیے بھی ہم نے دور کی جدت کو اڈاپٹ کیا ہے. ہمارا قاعدہ، ہمارا ناظرہ پروگرام آئی ٹی اورینٹڈ ہے. ہم سافٹ ویئرس کی ہیلپ سے بچوں کو عربی لہجے میں قرآن کریم پڑھنے کا سکھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حفظ کا ایک پورا شعبہ ہمارا چلتا ہے. اور اس کے لیے فرق یہ ہے دوسرے اداروں سے کہ ہم نے اپنے اسلامیات پروگرام کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک شعبہ علیحدہ سے ڈیولپ کیا ہے ہمارے اکیڈیمکس ڈپارٹمنٹ میں. ہم ہر وقت ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کے فیز سے گزرتے ہیں. اسے کوالیفائڈ علماء کرام ہیڈ کرتے ہیں، اور ہماری جو چیزیں پہنچتی ہیں نیچے کیمپسز کو یہ ریسرچ بیسڈ ہوتی ہیں اور بڑی محنت سے آتی ہیں. استاد نے کیا پڑھانا ہے، کیسے پڑھانا ہے، اس نے اپنا وقت کس طرح گزارنا ہے کلاس میں، ہر ایک چیز پروفیشنل سے تیار ہو کے ہمارے کیمپسز تک پہنچتی ہے. جتنے بھی ہمارے کیمپسز ہیں ایک یونیفارم پالیسی کے تحت چل رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہمارے تربیہ کے اندر وہ ایک خاص ہمارا جو تربیہ پروگرام ہے جس کی بیس پہ ہم اس کو اسلامک ایجوکیشن کا ایک یونیک ادارہ کہہ سکتے ہیں، وہ یہ کہ ہم بچے کی ایج کے مطابق اس میں جو اخلاقی عادات پیدا ہونی چاہیے اس کے لیے ایک پورا روڈ میپ ہم نے تیار کیا ہوا ہے. یعنی آپ کے بچے میں سچ بولنے کی عادت ہونی چاہیے، آپ کے بچے کو ہیلدی ڈائٹ لینے کی عادت ہونی چاہیے، آپ کا بچہ کمیونٹی اور آپ کی طرف رسپیکٹفل بیہیویئر ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں اور اس کے علاوہ جتنی مزید چیزیں اس کی عادات میں ہونی چاہیے اس کے لیے پورا میکانزم ہم نے ڈیولپ کیا ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے وقت میں کہ یہ چیزیں آپ کے بچوں کی کمپیٹیٹیو سٹڈیز کے ساتھ ساتھ ان کے بیہیویئرل چینج کی طرف ہم ان کو لے کے جائیں گے. تھوڑے ہی عرصے میں انشاءاللہ آپ کے شرارتی بچوں میں سلجھاؤ آپ کو محسوس ہوگا، اور میں پورے یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ سینگ از بلیونگ. آپ آئیں، آ کے ہمارے نظام کو دیکھیں تو ہی جو میں کہہ رہا ہوں آپ اس پہ انشاءاللہ آپ کو ہوتا ہوا یہاں پر نظر آئے گا تھوڑے ہی عرصے میں. آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس اسکول کی جو انتظامیہ ہے، احسان منیر صاحب اور ان کی پوری جو ٹیم ہے، دے ہیو پٹ اے لاٹ آف ایفرٹس کہ اس ادارے کو یہاں پر وہ کامیاب کریں. انیشیلی وی ور ناٹ پلاننگ فار کہ ہم اتنی دور آئیں، لیکن ان کے جذبے نے اور ان کی ایفرٹس نے ہمیں یہ ادارہ یہاں تک لے کے آنے میں بڑی ہیلپ کی ہے. انہوں نے بڑے رنگ رنگے ہیں، سمجھ لیں جنگل میں منگل کیا ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں. مجھے خوشی ہے یہاں پر آ کے، اور میری ڈھیر دعائیں بھی ہیں ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس مقصد میں کامیاب کرے. اور ان کے اس مقصد کی کامیابی کے لیے میری آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کے دست و بازو بنیں. یہ اس زمین کی محبت میں ایک سسٹم کو بڑی دور سے کھینچ کے یہاں تک لے کر آئے ہیں. شبانہ روز ان کی محنتیں ہیں. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے، سسٹم پہ ٹرسٹ کرتے ہوئے اپنے بچے انشاءاللہ ان کے حوالے کریں تو یو ول سی دا چینج. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تقریب کے اختتام پر الفرقان کیمپس کے ڈائریکٹر احسان منیر کے والد محترم قاری منیر صاحب نے دعا کی اور لنگر بھی تقسیم کیا گیا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. الہ العالمین، ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ اقدس میں منظور قبول فرمائے. الہی، جو ہمارے عزیزوں نے تعلم و تعلیم کے حوالے سے قدم اٹھایا، مولا انہیں قدم قدم پہ کامیابی، کامرانی، سرفرازی، سربلندی سے ہمکنار فرما. اس میں آنے والی تمام مشکلات، مسائل، آلام کو کافر فرما. الہی، اس سسٹم کے سرپرست اعلیٰ و منیجر جناب عثمان جاوید صاحب، اللہ ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرما.
الہی ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرما. ہمارے محترم راجہ فیاض صاحب جتنے دور سے تشریف لائے، اللہ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. ان کا تعلم و تعلیم سے وابستگی، دلچسپی اور محبت اپنی بارگاہ میں منظور و قبول فرما. ہم سب کے حال پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما. ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله تعالى على حبيبه محمد وآله وصحبه